رواج ہے. جہاں تک ہے نا کہ روزہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے، ایکچولی ہمارے جو باڈی میں سٹورز ہوتے ہیں نا وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں. تو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا بھی جیسے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اس کا بھی یہی ایک بیک گراؤنڈ ہے یا ایک میکانزم ہے کہ جو آپ کے باڈی سٹورز ہیں نا وہ یوٹیلائز ہو. جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو باڈی میں جو فیٹس ہیں، جو ہمارے فیٹ سیلز میں فیٹ پروڈیوس ایکومولیٹ ہوئی ہوتی ہے، یعنی جمع ہوئی ہوتی ہے، یا ہمارے جگر میں فیٹ جمع ہوئی ہوتی ہے، وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اس کی، اور وہ ہمیں انرجی کا سورس پرووائڈ کر رہی ہے. جو ہم نے کھایا ہوا ہوتا ہے نا، جب وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو ہول ڈے جو ہم گزارتے ہیں نا وہ ہم اپنے ہی باڈی کی ریزروز پہ گزار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہماری باڈی کی جو پروٹین ہے اس کی بھی بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے کاربوہائیڈریٹ جو جگر ہے اس میں بھی سٹورز ہوتے ہیں، ہمارے مسلز میں بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تو وہ بھی بریک ڈاؤن ہو کے ہمیں جسم میں جو باڈی کو ایک نیڈ ہوتی ہے ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے لیے، تو وہ ہمیں انرجی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح سے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فیٹس، جیسے نور ایپینیفرین ایک ہارمون ہے، وہ بھی فیٹس کو جو ہے نا ڈیزالو کر رہا ہوتا ہے. پھر کچھ بہت امپورٹنٹ اس کے رول اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب فیٹ کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو کچھ جو اس کے اندر فاسد مادے ہوتے ہیں، فالتو مادے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن، یعنی ہمارے جسم میں جو زہریلے مادے فیٹ میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں موٹاپے کی صورت میں، تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ہماری فیٹ یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ فاسد مادے بھی جسم سے نکلتے ہیں، تو ہمیں انڈائریکٹ وے ایک مل رہا ہوتا ہے جس سے ہمارے جسم سے جو ہے وہ گندے مادے نکل رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو سیلز ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے سیلز جو ہے نا، جو پرانے سیلز ہوتے ہیں نا وہ جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کی ری جنریشن ہو رہی ہوتی ہے. ری جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیو سیلز بن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری گروتھ میں بڑا امپورٹنٹ ان کا پھر رول ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں ہیلدی فیز کی طرف روزہ زیادہ لے کے جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہارمون کچھ ہوتے ہیں جس کو ہم گروتھ ہارمون کہتے ہیں. گروتھ ہارمون جو ہے نا، جب وہ ہمارے جسم میں روزے کی حالت میں زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری فیٹ کو ڈیزالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ہمارے جو مسل ہے نا، مسل میس، وہ نہیں افیکٹ ہو رہا ہوتا. جب مسل میس افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ مسل خود بھی ہماری فیٹ کو ڈیزالو کر رہا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری فیٹ کو ڈیزالو کر کے اس فیٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں باڈی میں اور ہمیں ہیلدی فیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح موڈ کے اوپر روزے کا بڑا افیکٹ ہے، ہمارے ڈپریشن کو کم کرتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بنایا ہے نا، یہ نیچر کی جو چیزیں ہیں اس میں بڑی حکمت ہے. یہ ہمارا یعنی جس کو کہتے ہیں نا روزہ جو ہے وہ آپ کے جسم اور روح دونوں کی زکوٰۃ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح سے ہماری ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھا، جو میم اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے جن کو بلڈ پریشر کا جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ خواتین بھی روزہ رکھ سکتی ہیں؟ بالکل رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ روزے میں اس طرح نا، جو آپ کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بھی پریگننٹ لیڈیز ہیں نا، انہوں نے اپنے کنسرن ڈاکٹر سے تو ضرور رابطہ کرنا ہے، تاکہ وہ ان کی جو میڈیسنز ہیں جو انہوں نے لینی ہے ہول ڈے میں، اس کی شیڈیول اور اس کی ٹائمنگ اور اس کی ڈوز کو ماڈیفائی کر کے آپ کو بتا دیں. تو جو آپ کی ریکوائرڈ دوائیاں ہیں وہ تو آپ نے نہیں چھوڑنی، لیکن اس کو جیسے